تعلیم اپنی مکمل کرنے کے بعد پھر آپ واپس ہندوستان تشریف لائے. دو کام کیے. ایک تو آپ نے لاء کی پریکٹس شروع کی اور دوسرا مسلمانوں کے لیے جد و جہد شروع کی. کالج کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کلاس روم میں کسی دن آپ تھوڑی سی تاخیر سے داخل ہوئے تو استاد نے آپ کو کہا کہ اقبال تم دیر سے آئے ہو، تو آپ نے برجستہ جواب دیا اقبال دیر سے ہی آیا کرتا ہے. مطلب یہ تھا کہ جس نے بھی بلندی حاصل کرنی ہے، کسی چیز میں مہارت حاصل کرنی ہے، اس کے ٹاپ پہ جانا ہے تو اس کو وقت لگتا ہے اس کام کے لیے. وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اقبال میں دیر سے آیا کروں گا آئندہ سے. 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا کہ ہندوستان کے شمال میں اور مغرب میں خاص طور پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلا موقع تھا تاریخ میں جو رقم کیا گیا ہے کہ جب آپ نے ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کی جو ہے وہ اس کا خیال دیا، لوگوں کے ذہنوں میں آیا اور اس کے اوپر پھر کام کرنا شروع ہوا. پاکستان بننے سے تقریباً 10 سال پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. 23 مارچ 1940 بادشاہی مسجد کے ساتھ باغ تھا جہاں پر آج کل مینار پاکستان بنا ہوا ہے. تو یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی. یعنی باقاعدہ طور پر یہ منظم طور پر اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے علیحدہ ملک چاہتے ہیں اور اس کا نام پاکستان ہوگا اور اس کے لیے ہم جدوجہد شروع کرتے ہیں. تو قرارداد پاکستان کے بعد جب وہ جلسہ برخاست ہوا تو قائد اعظم اپنے رفقائے کار کے ساتھ علامہ اقبال کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے اقبال، آپ نے جو میرے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی وہ آج میں نے پوری کر دی. علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. مسلمانوں کی حکومت خلافت عثمانیہ یورپ تک پھیلی ہوئی تھی. جب وہ ختم ہوئی تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے لیے شعر پڑھے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا پر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی. اور اس جد و جہد کو میں مشرق کی طرف سے اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں، اور وہ مشرق جو ہے اگر سعودی عرب سے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ پاکستان کا حصہ بھی آتا ہے. پاکستان ہمیں قائد اعظم بنا کے دیکھ گئے، علامہ اقبال بنا کے دیکھ گئے، اسوہ حسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، انہوں نے تلقین کی ہے، اس کے اوپر عمل کریں. آپ ان کے اوپر عمل کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کو ترقی کے اور مواقع دے گا. پاکستان کو ہم نے اپنے کردار سے اور اپنی ایمانداری سے اور اپنی محنت سے ٹھیک کرنا ہے. میرا یہی آپ کے لیے سبق ہے.